السلام علیکم، میں ہوں ریحان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خاص بات۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج سر ذیشان۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں جی۔ آج ہماری ملاقات ہوئی ہے سر سے کئی دن کے بعد۔ جی میں اپنے ویور سے معذرت خواہ ہوں کہ کافی دنوں کے بعد ہم یہ سلسلے کو دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کچھ مصروفیت کی بنا پر ریگولر نہیں ہو پایا، لیکن اب انشاءاللہ کمٹمنٹ ہے کہ ویکلی بیسس پہ آپ کو ایک معاشرتی موضوع کے اوپر ضرور بات کر کے اپنی ویوز اب تک پہنچائیں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کو آپ مزید دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خوشگوار معاشرہ۔ تو جو اس سے ریلیٹڈ ہمارا جو پہلا سوال ہے سر سے، وہ ہے اچھا معاشرہ سر کیسے بنتا ہے؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھا معاشرہ کیوں بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے اچھا معاشرہ بنتا ہے قربانی سے، ڈیووشن سے، دوسروں کے بارے میں سوچنے سے۔ اکیلا شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم انسان ہے ہی سوشل اینیمل، معاشرتی جانور ہے۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ رہے گا، اور یہ اس کا بنیادی حق اور فرض دونوں ہے کہ وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اور جب اس کے پاس اس کے سرکمسٹانسز آئیں گے تو پھر اس کو محسوس ہوگا کہ اس نے کتنا مفید رول ادا کیا ہے۔ ٹھیک اچھا تھا؟ سر، جو ہمارا دوسرا کوشچن ہے وہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ایک مفید شہری بنا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ آج کی جنریشن، ینگ جنریشن، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس ہم کامیاب ہو گئے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں سوچوں۔ جیسے میں نے پہلے سوال کے آخر میں بتایا کہ یہ اس کا حق اور فرض دونوں ہے۔ پرسکون رہنا تو ہر شخص کا حق ہے نا۔ جی میں ایک ہالی ووڈ مووی دیکھ رہا تھا، وہی میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ جس میں ایک شخص اکیلا رہ جاتا ہے، سہولیات سب موجود ہوتی ہیں، زمین پہ سب انسان مر جاتے ہیں، وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اور یقین مانیں کہ 10 دن کے اندر وہ اب نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ گیندوں پہ شکلیں بنا کر ان سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے کامیاب ہونا کافی نہیں ہے، مفید شہری بننا ضروری ہے، اور یہ آپ کے اپنے حق میں فائدے، اور کچھ عوامل ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کر وہ ایک اچھا معاشرے کا مفید شہری بن سکتا ہے۔ کوشش کریں گے آج ان میں سے 2-3 پہ ضرور بات کریں۔ سر، اب تو میرا بھی شوق بڑھ رہا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن سے ایک اچھا معاشرہ بنایا جا سکے۔ بالکل جی، میں نے جیسے کہا یہ عمل کی ہے، عمل سے دنیا ہے۔ آج جو پوائنٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، انشاءاللہ جب آپ ان پہ عمل کریں گے تو واقعی آپ کی ایک پرسکون زندگی ہوگی، اور خود بخود آپ یہ انفارمیشن لوگوں تک شیئر کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم ہے آج کی جو ہماری ضرورت ہے، چاہے شاید ہمارے بڑوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہے صحیح خبر کی تصدیق کر۔ صحیح خبر کو آج ہمارا ہماری فرض بن گیا ہے، فرض العین ہے۔ جتنی جلدی خبر آ رہی ہے، جتنی تیزی سے خبر آتی ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں جی، سعودی عرب میں 2 پتھر ہیں جی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے تھے معراج پہ جاتے وقت۔ کسی نے تحقیق نہیں کی، بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے اس کو شیئر کیا، اور اللہ بھلا کرے ایک عام وہاں کے شہری کا جس نے جا کے دکھایا کہ وہ ایک ماڈل جی، ہے۔ بہت ویڈیو وائرل تھی۔ مذہبی کتابوں میں، کیلنڈرز پہ، رمضان کے کیلنڈروں پہ ہم نے چھاپ دیے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ کوئی بھی خبر ہے آپ کے تحت، اگر آپ مفید شہری بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی بھی پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کی بھی خبر بنانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم، واٹس ایپ، فیس بک، جنہوں نے بنائے ہیں وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی خبریں تصدیق شدہ نہیں ہیں، کورٹ آف لاء میں اس کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ تو اس لیے کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے، کوئی بھی خبر پہنچانے سے پہلے، خاص طور پہ اب ہمارا مین سٹریم میڈیا ایسا ہے کہ بلا سوچے سمجھے وہ خبر کو پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں۔ جیسے آپ بریکنگ نیوز ہے، میں آپ کو جی توجہ دلاؤں، بریکنگ نیوز ہے۔ بریکنگ نیوز کوئی چیز نہیں ہوتی، کسی بھی خبر کا دوسرا حصہ توڑ کے دکھا دیا جائے کہ جی فلانے ملک کا وزیر اعظم وہاں گیا، یہ بات ہوئی، وہ موضوع اور ایجنڈا تو انہوں نے سلیکٹ ہی نہیں کیا۔ بیچ کی خبر لے کے 3:30 بجے کی جلٹن مینیو، پہلے ہوتا تھا 9 بجے کا ایک خبر نامہ ہوتا تھا، کچھ لوگ سنتے تھے، آدھے لوگ نہیں سن پاتے تھے، اگلے دن خبر پتہ چلتی تھی۔ آج ہم نے ان کا مذاق بنا لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں تو لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، اوپر کھڑے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے کہ مجھے ویورشپ مل جائے گی۔ تو پہلا اچھا معاشرہ بنانے کا جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ عرض کیا کہ جو بھی خبر آپ کو ملے پہلے اس کی تصدیق کریں، اگر آپ کو مکمل ایشورٹی ہے تو پھر شیئر کریں، ادروائز ضروری نہیں ہے کہ ہر خبر بغیر سوچے سمجھے۔ ایک چھوٹی سی مثال اس پہ آپ کو اور دیتا ہوں۔ لڑکانہ میں ایک بچی گم ہوئی ہے، جی وہ پنڈی کے واٹس ایپ کے گروپوں میں اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ وہ بچی مل کے 6 مہینے ہو بھی گئے ہیں، ان کے ماں باپ نے آ کے میڈیا پہ ہاتھ جوڑے ہیں کہ خدا کا نام ہے، کوئی اسکول سے پکڑ کے بچی لے آتا ہے، رستے سے پکڑ کے لے آتا ہے کہ بھائی ہماری بچی مل گئی ہے۔ تو بچی ملی بھی ہے
تو سوچ سمجھ کے اس کو شیئر کرے. لڑکانہ سے پنڈی بچی کیسے آ جائے گی؟ تو اس لیے ہماری آپ کو اچھا معاشرہ دینے کے لیے دیکھیں آپ کا خود انٹرسٹ آیا ہوگا کہ ہاں واقعی ہم بھی بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی خبر شیئر کر دیتے ہیں. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی خبر ہو اس کو تصدیق کے بعد شیئر کریں. ٹھیک. میرا خیال ہے سر اگر آپ کے ان پوائنٹس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو بہت بہتری آ سکتی ہے. سر دوسرا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ شیئر کیجیے. جی میں بھی یہی چاہ رہا تھا. دو پوائنٹ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اکٹھے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دوسرا پوائنٹ جو معاشرے میں بہتری لا سکتا ہے وہ ہے صلح کرنا، صلح کرانا. آج اگر آپ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کو دیکھیں، ہمیں لوگوں کا تماشا دیکھنے میں اور آگ کو بھڑکانے میں مزہ آتا ہے. ہمیں حقیقت پتہ ہوتی ہے، ہم جان بوجھ کے نہیں بتاتے. دو باتوں کے بیچ میں غلط فہمی ہو گئی ہے. مجھے پتہ ہے کہ حقیقت بات کی اگر میں ایک کو بتا دوں تو نرمی ہو جائے گی. نہیں، میں اس کا فائدہ اٹھاؤں، ان کو اور پمپ کروں گا یا اور ان کو آگ لگاؤں گا کہ اور لڑیں. تو اگر آپ ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ صلح کروا دیں. اگر صلح نہیں کروا سکتے تو کم از کم معاملے کو رفع دفع کریں یا جو ہے نا آگ لگانے والا کام نہ کریں. اور اس کے ساتھ کا تیسرا پوائنٹ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کبھی کسی کی ٹو مت لگائیں. یہ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے. ہمارے اسلاف جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں نہیں رہتے تھے، صرف نظر کرتے تھے، ہٹ جاتے تھے، دیکھتے تھے، نظر انداز کر دیتے کہ میرا اس سے الگ نہیں ہے. اگر یہ پوائنٹ میں جاؤں گا تو الٹا اور بگاڑ پیدا ہوگا. اور اگر وہ اصلاح بھی کرتے تھے، یعنی جو میں نے آپ کو صلح کرانے کا، تو کسی تیسرے شخص کو بیچ میں ڈال کے، ایسے شخص کے جس کا وہ احترام کرتا ہو، بڑا بھائی، استاد، اس کے ذریعے کہ یار اس بچے میں، اس ہمارے بھائی میں، اس ہماری بہن میں یہ خامی ہے، ذرا آپ بڑے پیار سے آپ کا ادب کرتا ہے تو آپ کیا کہیں، اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ اس کی خامی ہے، اچھے طریقے سے اصلاح کر دے. تو وہ معاشرہ بڑا خوشگوار بن جاتا تھا، وہ عزت بھی کرتا تھا. اور اگر آپ دیکھیں لڑکے سگریٹ پیتے تھے، چھپ کے پیتے تھے، جی. اس لیے کہ وہ اپنے بڑوں سے ڈرتے تھے. ان کے بڑے بھی اصلاح کرتے تھے. وہ جا کے اپنے استاد کو، اس کے استاد کو کہتے تھے کہ جی اس میں یہ خامی ہے، ذرا ٹھیک کرو. استاد خود جا کے کہتا تھا کہ بچہ ہمارا ہے لیکن بات آپ کی سنتا ہے تو ذرا آپ اس کو کہہ دیں. لیکن آج ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کا الٹ کیا. کسی کے بچے میں کوئی خامی دیکھ لیں صحیح کہ کسی کا اے بی سی کا بچہ سگریٹ پیتا ہے، ہم نے پورے محلے میں اشتہار لگا دیں. سگریٹ پینا ہے، خامی ضرور ہے لیکن کوئی اتنی بڑی نہیں کہ جس کے اوپر آپ اس کو پھانسی کی سزا ہی دے دیں. پورے معاشرے میں اشتہار لگا دیں. یا اگر اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو اس بات کو ٹی وی پہ نشر کیے بغیر آپ رات کو سوئیں گے ہی نہیں. تو اگر آپ ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو دوسرا اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صلح کروائیں اور لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں مت رہیں. آپ خود بھی پرسکون زندگی گزاریں گے، آپ سے جڑے ہوئے لوگ بھی پرسکون رہیں گے. آپ سے کہ معاشرے کی برائی، غیبت کے اوپر ضرور نظر ڈالیے. جی ریحان صاحب بہت شکریہ. آج کے ویسے تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ 9 پوائنٹس ہے لیکن آج کے ہماری سیٹنگ کا یہ آخری پوائنٹ تھا اور اسی پہ ہم ضرور اپنے اس بات کو اینڈ کریں گے. غیبت کرنا. پہلے مجھے آج کل کے سو کل پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سکھانا ہے غیبت ہوتی کیا. ہم تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اس میں یہ خامی ہے نا جی، تبھی تو میں ذکر کر رہا ہوں. او بھائی اگر خامی ہے نا تو ہی وہ غیبت ہے. اگر تو وہ خامی نہ ہو تو پھر وہ بہتان ہے، الزام لگانا ہے، بلیم کرنا ہے. اگر میرے اندر ایک خامی ہے اور اسی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اور کسی اور جگہ کر رہے ہیں، دیکھیں دو باتیں ہیں. میری خامی کسی تیسری جگہ پہ کرنے سے میری اصلاح تو ہونے نہیں والی، الٹا میں بدنام ہوں گا اور مجھے پھر حوصلہ مل جائے گا. جب سب کو پتہ ہی چل گیا تو پھر میں دھڑلے سے کروں، میں پھر ڈروں گا نہیں. تو اگر تو آپ میرے خیر خواہ ہوتے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنا چاہتے ہوتے، خود بھی پرسکون زندگی گزارنا چاہتے، دوسروں کو بھی گزارنے دینا چاہتے، تو آپ میری اصلاح جیسے پہلے بتایا گیا اس طریقے سے کرتے، کسی کامن آدمی کو ڈال کے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے، ایک اہل علم سے بات ہوئی کہ اگر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر ہم اپنے معاشرے سے غیبت نکال دیں تو ہمارے معاشرے میں تو خاموشی رہ جائے گی، پھر ہم باتیں کیا کریں گے جی. انہوں نے کہا اگر آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، اس کی 99 خامیاں آپ کو پتہ ہیں، ایک خوبی پتہ ہے، ذکر آپ نے 100 دفعہ کرنا ہے. آپ اس کی ایک خوبی کو 100 دفعہ ذکر کریں گے، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا. آپ جج نہیں لگے ہوئے، آپ کو کوئی حکمران نہیں، آپ قاضی وقت نہیں لگے ہوئے. قاضی وقت بھی عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ کرتا، چیف جسٹس روڈوں کے اوپر آ کے فیصلے نہیں کرنا شروع کر دیتا. اس لیے تو اگر آپ واقعی ہمارے معاشرے میں خاموشی پھیل جائے، اگر آپ کر کے دیکھ لیں، زبان کی جو مار ہے وہ تلوار سے زیادہ ہوتی ہے. ہمیں اپنے لوگوں کو جینے دیں، ان کا حق رہنے دیں کہ وہ زندہ رہ سکیں. آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور
جی بہت شکریہ آپ کا. اس پر میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو سلسلہ وار ضرور کریں گے. اسی موضوع کا دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی بھی کیے. کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.